چاہتا ہوں۔ تحریف قرآن کے تعلق سے انہوں نے کیا کہا؟ تحریف قرآن کے تعلق سے کہا کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ ان حرامیوں کے بڑے بڑے ائمہ نے مستقل کئی جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں جن میں قرآن کی آیتوں کو کہا کہ یہ آیت اس طرح نہیں اس طرح تھی، یہ آیت اس طرح نہیں اس طرح تھی۔ آپ کو سب سے پہلے ملا باقر مجلسی، جس کا نام میں بار بار لے رہا ہوں، اس کی کتاب ہے حیات القلوب، حیات القلوب جلد سوم میں باب اول میں یہ کہتا ہے کہ اور عیاشی نے تفسیر میں حدیث ثقلین کو بسندہائے بسیار طریق اہل بیت سے روایت کی ہے، اور بصائر میں حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ خدا نے زمین میں 3 محترم چیزیں قرار دی ہیں: قرآن، اطرت رسول اور خانہ خدا، لیکن قرآن میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے۔ ملا باقر مجلسی خود کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر 3 چیزیں مقدس ہیں، ایک تو اللہ کا مقدس گھر خانہ خدا، اور ایک رسول اللہ کے اہل بیت، اور ایک قرآن، لیکن قرآن میں لوگوں نے گھٹا اور بڑھا دیا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک مستقل کتاب تحریف قرآن پر لکھی گئی ہے جس کتاب کا نام فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا، اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، مجھے تو 45 آیتیں یاد ہیں کہ کن کن آیتوں میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان آیتوں میں یہاں یہ ہونا چاہیے، حضرت عمر نے اسے ہٹا کر، حضرت صدیق اکبر نے ہٹا کر یہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! میں بتاؤں ایک آیت ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ کہتا ہے امام طوسی کی جانب۔ اس کا جو امام طوسی ہے یہ بہت بڑا امام اور قذاب اعظم ہے، اس کی جانب اس بات کو کہا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، امام طوسی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور عمر نے جہاں لفظ ہٹا دیا ہے یہ اصل میں آیت وآل آل ابراہیم نہیں، وآل آل محمد تھا، لیکن حضرت عمر نے اور صدیق اکبر نے ہٹا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر ان شیعوں کو دیکھ کر، ان تمام رائیوں کو دیکھ کر آپ ایک دم یہ نہ جانیں کہ ان کا معاملہ تحریف قرآن پر ایک دم صحیح ہے، بلکہ تحریف قرآن پر ان کا وہی عقیدہ ہے جو وسیم رضوی کا عقیدہ ہے، شمع نیازیوں کا وہی عقیدہ ہے جو وسیم رضوی کا عقیدہ ہے، اور شمع نیازیوں کا عقیدہ تو اللہ اکبر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو کسی پارا کی سرزمین پر بلایا گیا تھا۔ آج کے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں موجود تھا، حضرت علامہ مولانا محمد شعبان صاحب بھی موجود تھے، گاڑی میں کتابیں موجود تھی، حضرت قاری عبدالرشید صاحب قبلہ بھی موجود تھے، لیکن وہ پارا کے مسلمانوں ہمارے آپ بھائی نہیں ہے، نہ میرا کوئی حقیقی باپ موجود ہے، لیکن دل میں اتنی بات کیوں ہے کہ آپ برباد اور جہنم میں نہ جائیں؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی کے لیے یہ حق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہ جانے دیا جائے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اللہ اکبر! پارا کی سرزمین پر شبیر وارسی جیسا نالائق انسان جس نے یہی مسافر خانہ کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ کو حرامی کہا تھا، اس کو بلایا گیا۔ میرے سامنے بھی میرے احباب اسی بات میں تھے، وہ میرے بھائی، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن خطاب کے لیے اس کو بلایا جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے والے کتے کو بلایا۔ میں نے کہا میرے بھائی اس سے مجھے چند سوال کر لینے دیجئے۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو تھوڑی دیر اگر شان اہل بیت بیان کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ بیان کیجئے، نہیں تو میرا جلسہ خراب نہ کیجئے۔ اللہ اکبر! میں نے کہا جو آ رہا ہے اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جو آ رہا ہے ہم مسلمانوں کے ماموں جان حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں اس نے توہین کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یا تو اسٹیج پر چند سوال کر لوں یا تو ہمارے روم میں اس کو لاؤ، اتمام حجت ہو جائے، میں اسے بتا دوں کہ حرامی کون ہے، حلالی کون
روشن ہے، میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن پارا کی سرزمین پر نہ تو جلسے میں کسی نے میرا ساتھ دیا، اور اس کے بعد 15 دن تک میں نے صرف یہ کہا کہ پارا کی کسی جگہ پر مجھے جگہ دے دی جائے، میں اپنا جلسہ کر کے اپنے لوگوں کو بتا سکوں کہ جو آیا تھا وہ شیعہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پارا کے مسلمان ہو، تو نے جگہ بھی نہیں دی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جگہ دے دی ہے، تو ہم اقامہ حجت کے لیے بتانا چاہتے ہیں، جب اس جلسے میں وہ آیا تھا، کھڑے ہو کر کے نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت فارسی مرد آباد، زمین فارسی مرد آباد، مرد آباد، ساتھی فارسی مرد آباد، ساتھی مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، عبدالرحمان خان صاحب زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اس جلسے میں وہ آیا، آنے کے بعد مرید کیا اور چلا گیا۔ آج بھی جو خباثت بھر کے گیا، 5-6 دن قبل کی بات ہے، مجھ سے میرے ایک بہت معتمد صاحب نے بتایا کہ پارا کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ کو باغی اسلام اور منافق کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہے کون؟ حضرت امیر معاویہ یہ کاتبین وحی میں سے ہے۔ کیا ہے؟ کاتبین وحی میں سے رسول اللہ کے منشی ہیں۔ آج انسان کسی جھوٹے کو کاتب نہیں بناتا ہے، اپنا منشی نہیں بناتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جس کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ قرآن کی آیتیں ہیں، تم قرآن کی آیت لکھو۔ حضرت امیر معاویہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، اور صرف کس بنیاد پر گالی دے رہے ہیں؟ اور امیر معاویہ کو گالی دینے والا انسان پہلی بار امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے حضرت عثمان غنی کو گالی دیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے عمر ابن خطاب کو گالی دیتا ہے، پھر حضرت صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے، پھر جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے پاس یہ موجود ہے، میں نے حدیثوں کا انبار جمع کیا ہے، جس میں ہم ثابت کریں گے کہ امیر معاویہ ایسے جنتی ہے جس طرح جنت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح امیر معاویہ کا جنتی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں بھی نشانات لگا کے لایا تھا کہ قرآن کریم میں آیتیں صحابہ کے شان میں نازل ہوئی ہے، صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، خواہ وہ صدیق اکبر ہو، جس طرح آیتوں کو مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اسی طرح آیتوں کے مصداق حضرت امیر معاویہ ہیں۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، آپ کے پاس بھی اگر قرآن موجود ہو، اسی قرآن کی حفاظت کی بات مفتی صاحب کر رہے تھے، اور قرآن آپ یہ نہ جانیں کہ قرآن کی حفاظت ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کافی ہے، لیکن ہمیں اپنے مسلمان اور اپنے جذبات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، ہمارے اندر خون ہے یہ سرد ہو چکا ہے کہ نہیں سرد ہو چکا ہے، ہم حلالی ہیں یا حلالی نہیں ہیں، اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ جو لوگ عظمت قرآن میں اور کانفرنس میں موجود ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے اور وہ حلالی ہے، اور جو قرآن کے خلاف پھونک رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حلالی نہیں بلکہ وہ حرامی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سنیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور سیدھا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ آیت پاک میں مصداق صحابہ ہیں۔ آگے بڑھیں، اس کو پکڑا کریں آپ، ان الذین کفروا، آگے بڑھے یہاں دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کنز ایمان آپ کے پاس بھی ہو تو کھول لیں، آیت کا ترجمہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ آیت کے مصداق صدیق اکبر، تمام صحابہ، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اور آگے بڑھیں،
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ترجمہ کروں گا وقت بہت ہو جائے گا. اور آگے بڑھیں. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا